خیر جی، آگے بڑھتے ہیں اور ایک نہایت ہی اہم اقدام کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی کا ہوا اجلاس جس نے جسمانی سزا کی روک تھام سے متعلق بل 2021 کی منظوری دے دی ہے اور اس کے تحت بچوں کے ساتھ جارحانہ سلوک پر پابندی ہوگی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے بل میں جو کہ پہلے سے موجود تھا اس میں کچھ کی ہے ترامیم، اور بل کے تحت ملازمت کی جگہ پر تعلیمی اداروں میں، مذہبی اور سرکاری اداروں میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے نجی اداروں، یہاں تک کہ جو بحالی مراکز ہیں وہاں پر بھی آپ بچوں کو کسی بھی قسم کی جسمانی سزا نہیں دے سکتے۔ وہاں پر ان بچوں کو جسمانی سزا سے تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ جی بالکل، اور بچوں کو جسمانی سزا دینے کی ممانعت کا بل قومی اسمبلی میں پہلے ہی منظور ہو چکا ہے، اور مذہب کی روشنی میں اپنی رائے کے لیے قائمہ کمیٹی کی جانب سے مدعو کیے گئے دونوں مہمان سینیٹر ساجد میر اور سینیٹر کامران مرتضیٰ کے علاوہ کمیٹی کے دیگر ارکان نے اس بل کی منظوری دی ہے۔ نون لیگ کے سینیٹر پروفیسر ساجد میر کا کہنا ہے کہ جسمانی سزا کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جانا چاہیے۔ جے یو آئی پاکستان کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا بھی کہنا ہے کہ کچھ سختی ضروری ہے۔ بالکل جی، اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جنہوں نے بل کی مخالفت کی اور اس حوالے سے کچھ تجاویز بھی دی ہیں۔ کیا تجاویز ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ کہیے گا کہ بچوں کو جسمانی سزا دینے کی ممانعت کی بل پر آپ نے کچھ خدشات جو ہیں وہ ظاہر کیے ہیں، ان خدشات کی کیا وجوہات ہیں؟ جمعیت علماء اسلام جو ہے یہ اصلاح پہ یقین رکھتی ہے، نہ کہ سزا پہ یقین رکھتی ہے۔ یہ بچوں کو سزا دینے والا بل، اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بتانا ضروری تھا۔ یہ انفیکٹ اساتذہ کے خلاف، یعنی ان کے اپنے ٹیچرز کے خلاف جو ہے نا ایک بل لایا گیا ہے، یعنی اس معاشرے کو بھی یورپ کی طرح جو ہے نا بنایا جا رہا ہے یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی بچہ اپنے استاد سے ناراض ہے یا بچے کے والدین اس استاد سے ناراض ہیں تو اس کے خلاف کارروائی کی جو ہے نا وہ ایک تو کارروائی ویسے بھی اگر کوئی اس نے ایسا قانون توڑا ہے تو ویسے بھی ہو سکتی ہے، مگر ایک خاص طرز کی کارروائی، تو اس کو ہم نے اس کی خلاف کوئی بات نہیں کی۔ ہم نے کہا کہ یہ جہاں تک اس کی روح کی کہ بچوں کو سزا نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، بچوں کو پیار سے محبت سے پڑھایا جانا چاہیے، مگر جو طریقہ کار اس بل میں تجویز کیا گیا وہ سراسر غلط ہے، ڈیفیکٹو لیجسلیشن ہے۔ چونکہ یہ ہیومن رائٹ کمیٹی میں تھا، یہ ہماری طرف سے کوئی ممبر نہیں تھا، تو جمعیت علماء اسلام پاکستان نے اس پہ اپنے اعتراضات اور امینڈمنٹس جو ہے نا وہ داخل کی تھی، تو ہم سے تو امینڈمنٹس لے لی تھی، ہمارا جو نقطہ نظر تھا وہ سن بھی لیا تھا۔ اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ چونکہ کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں تو بے شک تشریف نہ رکھیے، تو اس کے بعد ہم آگے تو سنا ہے کہ وہ امینڈمنٹس کو کنسیڈر کیے بغیر ہی وہ بل کو منظور کر لیا گیا ہے۔ ان پرنسپل آپ کا اسٹینس کیا ہے اس معاملے پہ کہ سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ طبی ماہرین تو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ بچوں کو پنش کرتے ہیں، جسمانی سزا دیتے ہیں، تو ان کی صحت پر، برتاؤ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جی یقیناً مرتب ہو سکتے ہیں، ہم نے بھی نہیں کہا تھا کہ ان کو جسمانی سزا دی جائے۔ اس بل میں تو اگر کوئی جھڑک بھی دیتا ہے اس بچے کو تو اس کو بھی لے آیا گیا ہے۔ اس میں پھر اگر فرض کر لیجئے کہ بچے نے اگر غلط بیانی کر دی ہے، معصومیت میں ان کو، اس کا ذہن چھوٹا ہے، اس میں تو کیا اس کے بعد مقدمہ درج ہونے کے بعد وہ استاد جو ہے سال 2 سال جب وہ مقدمہ بھگت لے گا اور اس کے بعد بری ہو جائے گا تو اس استاد کی کیا عزت رہ جائے گی پھر؟ تو اس کے لیے میں نے ایک میکنزم تجویز کیا تھا جمعیت علماء اسلام کی طرف سے۔ وہ میکنزم کو جو ہے نا وہ بجائے انہوں نے کہ اس بل کو بہتر بنایا جائے، میرا خیال ہے وہ شارٹ کٹ اختیار کر لیا گیا۔ تو یہ کیسے بہتر بنایا جائے گا؟ جیسے آپ نے سزا کے بجائے اصلاحات کی بات کی ہے، کیا آپ نے تجاویز دی ہیں کہ سزا نہیں دینی چاہیے تو ٹھیک ہے، آلٹرنیٹیو کیا ہونا چاہیے اس کا؟ اس میں جو ہماری تجویز تھی وہ یہ تھی کہ اسٹیٹ اوے مقدمہ درج نہ کیا جائے، بلکہ 3 ممبرز کی کمیٹی بنا دی جائے، جس میں ایک اس ادارے کا سربراہ یا اس کا نمائندہ، ایک جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس کا نمائندہ، اور ایک والدین کا نمائندہ ہو، جو 2 دن میں تحقیق کرنے کے بعد کہ واقعی بچے کا الزام جو ہے وہ الزام علیہ پہ درست ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے یا نہیں درج ہونا چاہیے، یا اس کے خلاف جو سزا کی تجویز ہے ڈپارٹمنٹل سطح پہ، اس کے لیے بھی ایک میکنزم ہم نے بتا دی۔
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور اپنا نقطۂ نظر ہے اور اس کے اندر معاملہ بہت حساس ہے، بہت دیکھ بھال کر اس میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن تشدد کے ہم دیکھتے ہیں کہ منفی اثرات ہی ہوتے ہیں موسٹلی، اور جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں آبویسلی وہاں پر پنشمنٹ کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. آپ بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، انہیں سزا بھی دے سکتے ہیں اور اس طرح سے کہ وہ سیکھیں بجائے اس کے کہ وہ اس سے باغی ہوں. لیکن میرے خیال سے کیونکہ جو ان کا بھی کنسرن ہے وہ یہ کہ جی ایسا نہ ہو کہ بچہ یا پیرنٹس اپنی پرسنل ڈس لائکنگ کی وجہ سے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایسے آگے پرسیو نہیں کی جا سکتی. جیسے اگر آپ بچے کو مارتے نہیں، آپ کے پاس ثبوت نہ ہو تو تب آف کورس آپ کو بڑا سخت ایکشن یہاں پہ. نہیں، لیکن وہی بات ہے نا کہ کل کو پھر یہ سلسلہ صرف اسکولوں تک محدود نہیں رہے گا، پھر وہ گھروں میں جائے گا، پھر اس میں یہ ہوگا پتہ چلے کہ کسی نے ماں نے بیٹے کو چپیڑ ماری اور اس کے بعد بچے نے پولیس بلا لی. اچھا، اگر بچہ پولیس نہ بھی بلائے تو آپ کو پتہ ہے اسکولس میں بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے پیرنٹس آپ کو ڈانٹتے تو نہیں ہے، آپ کو مارتے تو نہیں ہے، آپ گھر میں کسی ڈومیسٹک وائلنس اور کا شکار اگر تو نہیں ہے. ایسا ہو تو پھر وہاں پر آتے ہیں سوشل سروسز والے، چائلڈ پروٹیکشن والے، اور یہاں پر آئیں گے کون؟ پنجاب پولیس. بالکل جی.